کہ اس انجینئر کو اس کے باپ کو جنت میں ڈال دو، کیونکہ یہ لینکو ہلز کا پروجیکٹ تیار کیا تھا. لینکو ہلز کا بھی پروجیکٹ تیار کریں گا. پرانڈا میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک حافظ، ایک عالم رہنا. ہم آئی چیئے کاما کرنے کا واسطے بھائی پیدا ہوئے، ہم یہ کاما کرنے کا واسطے. ہم لوگ ہائے ہلو کرنے پیدا نہیں ہوئے. نہیں، ہائے ہلو کرنے پیدا نہیں ہوئے. یوں رہنوں کے سامنے یوں 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 ٹائٹ کرنے پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ یوں سوٹا لگا کے ایسا یوں سینٹا یوں یہ کرنے کو پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ ہم تو اللہ کا کلام پڑھنے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو مسلمان رحمت للعالمین کے امتی بن کے پیدا ہوئے ہیں. سلمان خان دکھ رہا ہے، یہ بولنے کو پیدا کرے بچوں کو. کیا ہے میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے. کتنے کدھر چلے گئے ہم مسلمان. اپنی اولاد کو ایک جنازے کی دعا یاد نہیں دلایا یارو. اچھا مولانا کو بھی رکھتے گھر پہ پڑھانے کے واسطے. کون سے مولانا کو رکھتے جو بیچارہ بالکل غریب، کمزور، کھسیٹا پسیٹا ہوا، اتری ہوئی چین چپ چپ اتر جا رہی اس کی سائیکل کیوں نہیں آنا. کتنے میں لیتے بابو؟ 200. نہیں تم جاؤ، تم آؤ بابو. تم کتنے لیتے؟ 150. ارے تم بہت لے رہے نا جی. نکو جاؤ موزن صاحب تم آ جاؤ جی. کتنے لیتے؟ 70 روپے. ہاں پڑھا. کہاں سے آئیں گا آپ دین بچوں کو؟ ایک اچھے قابل عالم دین ہے محلے میں، ان کے پاس پڑھا تو بچہ تفسیر پڑھتا، حدیث پڑھتا، فقہ پڑھتا. ان کو نہیں بلاتے گھر کو. کہیں کو 500 روپے پوچھتے نا، جبکہ زردوں میں مہینے کو 2000 روپے اڑا دیں گا. گٹکوں میں 2000 روپے باپ اڑا دیں گا. چایاں پی پی کے ایسیڈیٹی کی بیماری ہو کے انہیں جو ہے مہینے کو 1000 روپے 2000 روپے چایوں میں اڑا دیں گا. مگر اپنے بچے کو بہترین دینی ایجوکیشن کے لیے ایک 500 روپے دے کے بہترین عالم کو گھر پہ نہیں بلائیں گا. نہیں بلائیں گا انہیں، کیونکہ انہیں چاہتا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا رہا ہوں مسلمانوں، غور سے سنو میرے بھائیوں. یہ بازو والوں کو نہیں، اب یہ گھر والوں کو بول رہا ہوں. غور سے سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں یتیم 2 ہیں. بولے حضور 2 قسم کے یتیم ہیں. کتنے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو یتیم کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے. جس بیٹے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک تعریف تو ہم کو معلوم ہے کہ جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے. یا رسول اللہ یہ دوسرا یتیم کون ہے؟ حضور نے کہا ایسا شخص جس کا باپ تو زندہ ہو مگر اس باپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہ سکھائی ہو. ایسے باپ کا رہنا اور مر جانا دونوں برابر ہے. نہیں سکھائیں گے میرے بھائی، نہیں سکھائیں گے ہم ہمارے بچوں کو. مدرسوں کی حالت اتنی خراب اتنی خراب اتنی خراب ہے ہمارے مدرسوں کی حالت. آپ آگے دیکھیں یہاں بیچارے بچوں کو مفلس بیچارے، یہ ایسے بچے لے کے آگے لوگاں ڈالتے ہیں بچوں کو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے. وہ غریب لوگ بیچارے، اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت دیا. اللہ اگر ذرا نواز دے بس خالی پیر پہ پیر ڈالنا، ہاتھ ہلانا، وہ مٹکنا، وہ قصے، وہ کہانیاں باتاں. ان کا بچہ ایسا انجینئر ہے، ان کا بچہ ڈاکٹر ہے. کان کھول کے سن لو، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پہ فخر کرنے والوں کان کھول کے سنو. کوئی ڈاکٹر بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گا. ڈاکٹر خود چلے گیا تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ پوچھیں گے ڈاکٹر بھی نہیں جاتا کیا؟ پھگٹ میں ٹیسٹا کرا رہا پبلک کے، کہاں سے جاتا؟ معلوم ہے ہاتھ پکڑ کے بیماری سمجھ میں آتی، چپکے تو بھی لکھتا ٹیسٹا ہو. 2,000 روپے کا ٹیسٹا لکھ رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے پبلک کے اوپر. ڈاکٹر خود جنت میں چلے جائے تو بڑی بات ہے. ہر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آج کل جو چل رہا ہے لیٹسٹ ماحول اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. کہیں اچھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے گے دونوں چڑ جائیں گے، کہیں انہیں کو بلاؤ آئندہ سے نقشبندی صاحب کو، وہ الگ ظلم میرے اوپر. ہلو جاؤ مائک گرا کے جا رہے. ایک بار درود پڑھ لیجیے اللہم صلی. کوئی ڈاکٹر بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گا. کسی باپ کو جنت اس لیے نہیں دی جائیں گی کہ اس کو جنت میں ڈال دو اس کا بیٹا وکیل تھا. وکیل بننے کی وجہ سے، بیٹے کے وکیل بننے سے کسی باپ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. انجینئر بننے کی وجہ سے کسی باپ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. اللہ نہیں کہے گا کہ اس انجینئر کو اس کے باپ کو جنت میں ڈال دو، کیونکہ یہ لینکو ہلز کا پروجیکٹ تیار کیا تھا. لینکو ہلز کا بھی پروجیکٹ تیار کریں گا تب بھی جنت ملنے والی نہیں ہے. لینکو ہلز بولے تو معلوم نا، جان دو میرے بھائی، تم لوگ گھر گھر کے دیکھ رہے، کل پوچھ لو کس سے تو بھی. میرے بھائیوں سنو غور سے.
مگر ناز کرو تم کیسے پیارے مذہب میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان، فخر کرو اے مسلمانوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا، کیا ہوگا؟ حافظ قرآن اپنے گھر کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، جن کے بارے میں ڈکلیئر ہو گیا یہ دوزخی ہے، دوزخی ہے، دوزخی ہے، دوزخی ہے۔ ایسے 10 لوگوں کے لیے حافظ قرآن اللہ کے دربار میں گزارش کر گئے، اللہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے پھوپا ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری آنٹی ہے، یہ میری پھوپھی ہے، میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں میرے مولا ان کو جنت میں جگہ دے دے۔ یہ میرے بھائی ہے، میری بہن ہے، میرے مولا جنت میں جگہ دے دے۔ یہ میری بیوی ہے، میرے بچے، مولا ان کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے ان پہ دوزخ واجب ہو گئی، مولا میں گزارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں ان کو جنت میں جگہ دے دے۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، آمنہ کا لال کہتا ہے ادھر حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ادھر جہنم سے نکال کر جنت پہ ان کے خاندان والوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ ارے اولاد تمہارے لیے ہمارے لیے شفاعت کا سبب ہے میرے بھائی، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، پوروں کو بناؤ۔ اللہ تمہارے کو 5 بیٹے دیا نا، 4 کو رہن دو، تم کیا بنانا چاہ رہے بنا لو، ایک کو حافظ بناؤ، ایک کو عالم بناؤ۔ نہیں اچھا بناؤ بولے اب میں اتنی تقریر کرا تو کل جوش میں آ جاتے، کل جا کے بیگم سے لڑ کے کچھ بھی کر کے کیا بھی کر کے لے کے آتے اس کو، مگر کس کو لاتے معلوم؟ وہ جو آخری کند ذہن رہتا دیکھو، بولے تو گھٹی میں گھستی نہیں، دیکھو بات میں ایک آرزو ہے مولانا میری، کیا آرزو ہے باپ؟ میرا بیٹا حافظ قرآن بننا، خبر میں کہتا کہ نہیں بنتا انہیں رکھ لے اس کو۔ اچھا تیز ذہین بچہ جس کو اچھا اللہ ذہانت دیا، ماشاءاللہ پڑھے تو جلدی یاد ہو جاتا، تو انہیں بغیر ملصاب کے مارا کھائے کے پورا حافظ قرآن بن جاتا۔ بناؤ میرے بھائی، حافظ بناؤ۔ دیکھو تم ایک آدمی کی جنت نہیں ہے، یہ تو 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ تو اچھے نہ رہو، تمہارے کو تو اللہ دے رہا بچے، ابھی ارادہ کر لو، بنا دے، اچھے دکھ رہے نورانی چہرے، اتنے پیارے پیارے داڑیاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تم بھی بناؤ جی، ہاں نکو میں سب کو چھوڑ کے میرے پیچھے کہیں کو پڑے مولانا۔ بناؤ بھائی، حافظ بناؤ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو گناہگار ہیں نا، الحمدللہ ان کے صدقے میں تو اللہ جنت میں جگہ دے دے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، علماء ماشاءاللہ، یہ علماء اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، ان سے رشتے کرنے والے خوش نصیب ہیں، وہ اپنی ازواج، اپنی اولاد کو جنت میں، اپنے بھائیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ اب سنو، یہ تو 10 وہ ہوں گے جن پہ دوزخ واجب ہو گئی، مگر پھر اس کے بعد حافظ قرآن 70 لوگوں کی سفارش کا اس کو اللہ موقع عطا کریں گا، 70 لوگوں کی شفاعت کریں گا حافظ قرآن، اللہ اس کے صدقے میں 70 لوگوں کو جنت میں جگہ دیں گا۔ اچھا یہ تو مرنے کے بعد ہے، یہ سب قیامت کے دن کے بعد آئے۔ عالم دین 700 لوگوں کی، 1000 لوگوں کی شفاعت کرائیں گا۔ اب 1000 لوگوں میں کس کو کرائیں گا عالم دین؟ ان کچھ کرائیں گا جو اس کے مصلیاں تھے، جو اس کا دکھ درد میں خیال رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے، ساتھ میں آتے جاتے تھے، ذرا کمیٹی والے کم دیے تو پیچھے سے ہلو دے دیتے تھے۔ محبت کرو علماء سے، محبت کرو علماء سے، محبت کرو، سبحان اللہ، شفاعت کرائیں گے علماء۔ اب سنو، یہ تو میدان محشر کی بات ہے، اب دنیا کے اندر کیا ہے؟ دیکھو حافظ قرآن عالم دین، یہ بچوں کو معمولی نہ کو سمجھو، یہ ہیرے 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 ہے، یہ کیا ان کی شان ہے، سنو، مگر ایک شرط پہ سناتا ہوں، پہلے ارادہ کرو بناتے بول کے۔ پرانڈا میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک حافظ، ایک عالم رہنا۔ ہم آئی چیئے کاما کرنے کا ہستے بھائی، پیدا ہوئے ہم یہ کاما کرنے کا ہستے، ہم لوگ ہائے ہلو کرنے پیدا نہیں ہوئے، نہیں ہائے ہلو کرنے پیدا نہیں ہوئے، یوں رہنوں کے سامنے یوں ٹائٹ کرنے پیدا نہیں ہوئے ہم لوگ، یوں سوٹا لگا کیسے ایسا یوں سنٹا یہ کرنے کو پیدا نہیں ہوئے ہم لوگ۔ ہم تو اللہ کا کلام پڑھنے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان رحمت للعالمین کے امتی بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ سنو، جو تو محشر کی شان تھی، اب دنیا کی شان سنو۔ حافظ قرآن جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھتا ہے، حافظ قرآن کے قدم کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پورے قبرستان کے عذابی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔
کیوں عذاب اٹھا لیا؟ حافظ قرآن نے قدم رکھا ہے، اسے قدم رکھا عذاب اٹھ گیا۔ اور کب تک اللہ عذاب اٹھا کر رکھتا؟ اس وقت تک اللہ عذاب واپس نہیں بھیجتا جب تک حافظ قرآن قبرستان میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا مقدر ہوں گا ان ماں باپ کا جن کے گھر میں حافظ قرآن رہتا ہے؟ ماں باپ ادھر کمرے میں سوئے، حافظ قرآن ادھر کمرے میں سویا ہے۔ اوہ، قبرستان میں کون ہے جی؟ وہ پورے محلے کے لوگ ہیں، ادھر کے لوگ ہیں، ادھر کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ، وہاں کے لوگ ہیں۔ ایک حافظ قرآن سے غیروں کو فائدہ ہو رہا تو ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بیوی بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بھائی بہنوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب سنو دوسری بات، عالم دین، یہ تو حافظ ہو گیا، جب تک حافظ قرآن قبرستان میں رہا اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ عالم دین جیسے ہی قدم رکھا پورے قبرستان سے اللہ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، پورے قبرستان سے، پورا پرانڈا کا قبرستان عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ عالم دین نے قدم رکھا ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ آیا اپنے دادا کی قبر کی زیارت کرنے،